بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں ایک یہودی حاضر ہوا اور عرض کی کہ ہے خلیفہ دوم، میں نے سنا ہے کہ آپ کا دین ایک سچا دین ہے جس کا ذکر ہماری الہامی کتابوں میں بھی موجود ہے۔ میں آپ سے کچھ سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے سوالات کے صحیح طرح سے جوابات دیے اور میری عقل نے ان کو تسلیم کیا تو میں اپنے دین کو چھوڑ کر آپ کے دین کی پیروی کر لوں گا۔ حضرت عمر فاروق نے جواب دیا کہ آپ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں اور ان سے سوالات کریں، وہ آپ کو صحیح طرح سے تمام سوالوں کے جوابات دے دیں گے۔ وہ شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور نہایت ادب کے ساتھ عرض کیا کہ ہے حضرت علی، میں نے اپنی الہامی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آپ کا دین ایک سچے نبی کا دین ہے۔ میں آپ سے چند سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے میرے تمام سوالوں کے جوابات صحیح طرح سے میری عقل کے مطابق دیے تو میں آپ کے دین کی پیروی کرنا شروع کر دوں گا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ ہے شخص، مجھ سے جو بھی سوالات پوچھنا چاہتے ہو بلا جھجک کہو، میں ان تمام سوالوں کے جوابات صحیح طرح سے دوں گا۔ تب وہ شخص کہنے لگا کہ میرا پہلا سوال یہ ہے کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں، اس کا پورا جسم منہ ہی منہ ہے۔ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ روح زمین پر وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ چلتی ہی رہتی ہے۔ میرا تیسرا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے جو بغیر پانی کے پیدا کیا گیا۔ میرا چوتھا سوال یہ ہے کہ آپ کا دین کہتا ہے کہ جنت میں لوگ کھائیں گے اور پئیں گے لیکن ان کو پیشاب یا پخانہ کی حاجت نہیں ہوگی، آخر یہ کس طرح ممکن ہوگا؟ میرا پانچواں سوال یہ ہے کہ وہ کون سا درخت ہے کہ جس کے سائے میں انسان 100 سال تک چلتا رہے لیکن پھر بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا۔ میرا چھٹا سوال یہ ہے کہ وہ کون سا شخص ہے کہ جس کی عمر 50 سال تھی لیکن اس کے بیٹے کی عمر 100 سال تھی، یعنی اس کا بیٹا اس سے 50 سال بڑا تھا۔ میرا ساتواں سوال یہ ہے کہ زمین پر وہ کون سے لوگ تھے جن کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ آٹھواں سوال یہ ہے کہ زمین پر وہ کون سے 2 جانور تھے جن کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ میرا 9واں سوال یہ ہے کہ اللہ کے وہ کون سے پیغمبر تھے جن کو اللہ نے آسمان سے نازل کیا تھا، وہ نہ تو انسان تھے نہ ہی جن اور نہ ہی فرشتے۔ میرا 10واں اور آخری سوال یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے کلام کیا تھا تو ان سے پہلے اور حضرت آدم علیہ السلام کے بعد کیا کسی اور انسان نے بھی اللہ سے کلام کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا پہلا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہیں نہ پاؤں ہیں اور نہ ہی جسم ہے۔ جان لو کہ وہ چیز جہنم کی آگ ہے۔ جس کے ہاتھ پاؤں یا جسم نہیں ہے وہ اللہ نے گناہگاروں کے لیے اور کافر لوگوں کے لیے تیار کر رکھی ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تمہارا دوسرا سوال یہ تھا کہ وہ کون سی چیز ہے جو ہر وقت چلتی ہی رہتی ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہر وقت چلنے والی چیز پانی ہے، جس کو اللہ نے اس طرح بنایا ہے کہ یہ ہر وقت چلتا ہی رہتا ہے۔ اس کے چلنے میں اللہ نے ایک اور بھی حکمت رکھی ہے کہ اگر انسان اللہ کی راہ میں چلتا رہے اور اپنی طرف سے پوری کوشش کرے تو وہ ضرور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے۔ تمہارا تیسرا سوال یہ ہے کہ بغیر پانی کے کون سا درخت اگایا گیا۔ جب حضرت یونس علیہ السلام 40 دن مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد ساحل کے قریب پہنچے تو آپ کا جسم بری طرح سے زخمی تھا۔ آپ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے اسی وقت ہوا کو حکم دیا کہ میرے بندے کے لیے ایک پھلدار اور سایہ دار درخت اگایا جائے۔ لہٰذا حضرت یونس علیہ السلام کی دعا سے اللہ نے بغیر پانی کے ایک ہی لمحے میں یہ درخت اگایا تھا۔ تمہارا اگلا سوال یہ تھا کہ جنت میں لوگ کھائیں گے اور پئیں گے لیکن ان کو حاجت نہیں ہوگی، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس کی مثال دنیا میں ہی موجود ہے۔ ایک بچہ جو 9 ماہ تک ماں کے پیٹ میں رہتا ہے اور خوراک کی نالی کے ذریعے اللہ اس کو خوراک دیتا ہے، لیکن اس بچے کو پاخانے یا پیشاب کی حاجت نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ جنت میں بھی یہی چاہے گا کہ اس کے بندے اپنی مرضی کے مطابق کھائیں اور پئیں لیکن ان کو حاجت نہ ہو۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ اللہ ہی کی قدرت ہوگی کہ تمام جنتیوں کو کھانے اور پینے کے بعد ایک خوشبودار ڈکار کی صورت میں ان کا تمام کھانا ہضم ہو جائے گا۔ ہے ابن آدم، تمہارا اگلا سوال یہ تھا کہ وہ کون سا درخت ہے جس کے سائے میں
انسان گھوڑے کی رفتار سے 100 سال تک چلتا رہے لیکن اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا، تو جان لو کہ وہ درخت شجر توبہ ہے جو کہ جنت کے درختوں میں سے ایک ہے، اور یہ درخت 7 آسمانوں تک پھیلا ہوا ہے۔ تمہارا اگلا سوال یہ تھا کہ وہ کون سے انسان تھے جن کی عمر 50 سال تھی لیکن ان کے بیٹے کی عمر 100 سال، یعنی ان کا بیٹا ان سے 50 سال بڑا تھا، ہے ابن آدم۔ حضرت عزیر علیہ السلام جب اپنے گدھے کو ساتھ لے کر سفر پر روانہ ہوئے تو راستے میں آپ نے دیکھا کہ ایک قوم پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے۔ آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ کاش میں قیامت کے روز ان کو دوبارہ زندہ ہوتا ہوا دیکھ لوں۔ اللہ نے اسی وقت ملک الموت کو حکم دیا کہ تم جاؤ اور میرے بندے کی خواہش کو پورا کر دو۔ وہ فوراً زمین پر آئے اور حضرت عزیر علیہ السلام کی روح کو قبض کر لیا۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ آپ کے گدھے کی بھی موت واقع ہوگی۔ اس وقت آپ کی عمر 50 سال۔ اسی سال اللہ نے آپ کو بیٹا بھی عطا کیا تھا۔ 100 سال کے بعد آپ علیہ السلام جب دوبارہ زندہ ہوئے تو آپ کی عمر 50 سال ہی تھی، لیکن اس وقت آپ کے بیٹے کی عمر 100 سال ہو چکی تھی۔ اللہ نے آپ علیہ السلام سے فرمایا کہ جس طرح میں نے آپ کو دوبارہ زندہ کیا ہے، اسی طرح ان بستی کے لوگوں کو بھی قیامت کے روز دوبارہ زندہ کروں گا۔ تمہارا 7واں سوال یہ تھا کہ وہ کون سے لوگ تھے جن کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ لوگ اصحاب کہف تھے جن کو 309 سال تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہی غار میں سلائے رکھا، اور اتنا ہی عرصہ گزرنے کے بعد ان کو دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تمہارا 8واں سوال یہ تھا کہ وہ کون سے 2 جانور تھے جن کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ پہلا جانور اصحاب کہف کا کتا تھا جو کہ اصحاب کہف کے ساتھ ہی 309 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا، جبکہ دوسرا جانور حضرت عزیر علیہ السلام کا گدھا تھا جو کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہی 100 سال کا عرصہ گزرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا گیا۔ تمہارا 9واں سوال یہ تھا کہ اللہ کے وہ کون سے پیغمبر تھے جو کہ زمین پر نازل کیے گئے لیکن نہ وہ انسان تھے، نہ ہی جن اور نہ ہی فرشتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ پیغمبر ایک کوا تھا۔ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تو اللہ نے ایک کوے کو پیغمبر بنا کر آسمان سے نازل کیا، جس نے قابیل کو اس کے بھائی حابیل کی لاش کو دفن کرنے کا طریقہ سکھایا۔ تمہارا 10واں سوال یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کیا اللہ نے کسی اور انسان سے بھی ملاقات کی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد اللہ نے ہر ایک انسان سے بات کی تھی، اور اللہ نے تمام انسانوں بلکہ ہر ایک مخلوق سے یہ پوچھا تھا کہ کیا میں ہی تمہارا رب ہوں، اور سب نے کہا تھا کہ ہاں۔ ان تمام سوالوں کے جوابات سننے کے بعد وہ یہودی کہنے لگا کہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے میرے تمام سوالوں کے جوابات میری عقل کے مطابق دیے ہیں، اور میں یہ تسلیم کرتا ہوں کہ اسلام ایک سچا دین ہے اور آپ کا نبی آخری نبی اور ایک سچا نبی ہے۔ یہودی نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گیا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو میں کسی نئے موضوع کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید ایسی ہی اسلامک ویڈیو کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔